پورٹل کے اجرا کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ کوئی بھی آپ چھوٹا شہر لے لیں، کوہاٹ لے لیں یا ڈی آئی خان لے لیں، وہاں سے لوگوں کو پورا دن ضائع کرنا پڑتا ہے پشاور جانے کے لیے، ڈاکٹر سے خالی ملنے کے لیے۔ تو ان صورتحال میں جب کرونا وائرس کی وبا پھیلنی شروع ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ہدایت دی کہ کوئی ایسا طریقہ کار سوچیں جس کے اندر ٹیکنالوجی کے استعمال سے عام پاکستانی کو فائدہ پہنچ سکے۔ اسی ٹاپک کے اوپر ہم نے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر مرزا صاحب سے بھی ان کے خیالات لیے، ڈاکٹر فیصل سلطان سے پوچھا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان پہ کسی طرح ٹیکنالوجی کے استعمال سے بوجھ کم کیا جا سکے۔ تو آج ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم ایک ٹیلی ہیلتھ سروس لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کے تھرو واٹس ایپ استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں کوئی بھی پاکستانی مفت کسی بھی ڈاکٹر سے بات کر سکے گا۔ آج ہم یہ سروس کرونا وائرس کے لیے شروع کر رہے ہیں، لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ چیز بہت ساری اور بیماریوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور میری اپیلز ہیں ایک دو آج جو میں پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک، ڈاکٹرز کے لیے آپ اس سروس پہ اگر جائیں ہمارے پورٹل پہ telehealth.gov.pk، اس وقت آپ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے ملک کی خدمت ایک ایسے طریقے سے کر سکتے ہیں جو شاید آپ کو کبھی پہلے موقع نہ ملا۔ اور اگر آپ اس وقت ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دے سکیں تو ہم بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کو اور آپ کی سپورٹ کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بڑھے گی جب یہ وبا پھیلے گی۔ ابھی یہاں سے آنے سے پہلے ہماری ایک والنٹیئر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایکچولی ڈاکٹر مرزا آپ نے جب آپ پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے آپ کی وہ پریس کانفرنس سن کے، ان کا نام ہے ڈاکٹر رحیلہ راشد، پاکستان ایئر فورس کی وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس سروس کے لیے سائن اپ کیا تھا جو کرونا ٹائیگرز کے تھرو۔ اب وہ اس ٹیلی ہیلتھ سروس کے لیے سائن اپ ہیں اور پچھلے کچھ ہفتوں سے ایکچولی پیشنٹ سے بات کر رہی ہیں اور فری کنسلٹیشنز دے رہی ہیں۔ تو میری یہ اگین اپیل ہوگی کہ اگر آپ گھر پہ ہیں اور آپ ٹائم دے سکتے ہیں تو پلیز سائن اپ کریں۔ دوسری میری اپیل ہے ان ایسے لوگوں سے جن کے پاس اگر واٹس ایپ اویلیبل ہے، آپ کسی بھی اگر گاؤں میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کے اراؤنڈ کسی کو ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہے، تو پلیز اس سلوشن کو استعمال کریں اور ان کو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے بات کروا سکیں۔ لیکن جی اس طرح کی جب مشکلیں کسی بھی قوم پہ پڑتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر ہے، سب لوگ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ اس سروس کو لانچ کرنے کے لیے ہمیں بہت لوگوں نے ہیلپ کیا ہے دن رات لگا کے۔ ایک تو میں اپنی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر اتنا کیا، بٹ اس کے علاوہ 4-5 ایسے ادارے ہیں جن کی میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے کچھ پوچھے بغیر، کچھ پیسے لیے بغیر اسٹیپ اپ کر کے ہمیں اس چیز کو بنانے میں اور اس کو آج اویلیبل کرنے کے لیے بہت مدد کی ہے۔ وینچر ڈائیو، ای اوشن، انفو بپ اور ہمارے نیشنل کیریئر PTCL جو آج موجود بھی ہیں کمرے میں، ان کی وجہ سے ہم آج یہ سروس پورے پاکستان میں کسی بھی پاکستانی کو اویلیبل کر رہے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی فخر کی بات ہے میرے لیے کہ پاکستان پہلا ایسا ملک ہے پوری دنیا میں جو اس طرح کی سروس فری اپنے پورے ملک کے کسی بھی شہری کے لیے آفر کر رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر۔ اور یہ ایک ایسے آئی تھنک ہمارے لیے ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر ہم اپنا ایفرٹ ڈالیں تو ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم ایکچولی بالکل نئی ہائٹس کو ریچ کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا ایک بہت چھوٹا ایگزامپل ہے اور اسی طرف ایک آج ہم ایک پہلا سٹیپ لے رہے ہیں۔ تو اگین میں سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور اگین میں اپیل دوبارہ کروں گی کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو پلیز سائن اپ کریں، یہ لنک اویلیبل ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ کو ضرورت ہے ڈاکٹر سے بات کرنے کی کرونا وائرس کے لیے تو پلیز اس نمبر پہ جائیں اور واٹس ایپ کریں۔ شکریہ، اور پلیز ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی شیئر کریں۔ تھینک یو۔ شکریہ تانیہ صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں ڈیجیٹل پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم لانچ کیا۔ کرونا وائرس نے جہاں ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے پاکستانیوں کو یا پوری دنیا میں لوگوں کو، وہاں اس نے بہت سارے ایسے نئے مواقع بھی فراہم کیے ہیں کہ جس کے ذریعے میڈیکل کیئر یا ہیلتھ کیئر کے نئے کچھ دروازے کھلے ہیں، کچھ نئے مواقع ایسے کھل رہے ہیں کہ جو اب ہمارے فیوچر کی ہیلتھ کیئر کا حصہ بن جائیں گے۔ ٹیلی ہیلتھ ان میں سے ایک ہے۔ ہم اس کا ذکر بڑے عرصے سے سنتے آ رہے تھے، لیکن اس کا جس طریقے سے استعمال کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے دوران ہوا ہے لاہور میں، کراچی میں، وہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔
اور اب جو یہ حکومت کی سطح پہ telehealth.gov.pk یعنی کہ حکومت پاکستان خود یہ لانچ کر رہی ہے، تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے توسط سے پاکستانی جن کو سائن سمٹمز ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، یا کوئی تشویش ہے ان کو یا شک ہے، وہ صرف اپنا ٹیلی فون کے ذریعے یہ اب ہدایات جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے لے سکیں گے۔ دوسری چیز میں جی خاص طور پہ یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز کا جو جینڈر سٹرکچر ہے، اگر آپ کسی میڈیکل کالج میں جائیں تو 70-80% لیڈی ڈاکٹرز ہیں جی، خواتین ہوتی ہیں جو طب کے شعبے میں جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے بعد میں پریکٹس نہیں کرتی، اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ تو ان سے میری خاص طور پہ یہ درخواست ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کو ان کے گھروں میں بیٹھ کے آپ ان کا علاج معالجے کے لیے اپنے مشورے دے سکتی ہیں، ٹیکنیکل آپ ان کو مشورہ جات دے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے جی کہ یہ ٹیلی ہیلتھ کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں جس طریقے سے اب متعارف ہوا ہے بھرپور طریقے سے، یہ اب اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے، اور یہ ہماری فیوچر کی ہیلتھ کیئر کا ایک بڑا زبردست عنصر بن جائے گا کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان میں لوگوں کو، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کو کہ جو دور افتادہ علاقوں میں رہتے ہیں، ہر طرح کے علاج معالجے کے لیے ان کو مشورے دے سکیں گے اس ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم کے ذریعے۔ لہٰذا یہ ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم جو ہے یہ صرف کرونا وائرس کے لیے تو آج ہے، لیکن یہ مستقبل بھی ہے پاکستان کی ہیلتھ کیئر کا۔ ٹیلی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہم نے یاران وطن کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم لانچ کیا، اور پھر والنٹیئر جو ہماری ٹائیگر فورس ہے اس کو بھی اس میں ہم لے کر آئے، تو اس میں تقریباً 17,000 جو طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں والنٹری ٹائیگر فورس میں، ان لوگوں نے بھی رجسٹر کیا، اور ان میں سے غالباً 400-500 جو ہیں وہ ٹیلی ہیلتھ میں آلریڈی آپ کے ساتھ رجسٹر کر چکے ہیں۔ آخر میں جی صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ڈاکٹرز سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اس فیسلٹی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے لوگوں کے لیے ایک وسیلہ بنیں کہ جس کے ذریعے آپ ان کو طبی مشورے دے سکیں۔ اگر ان کو اس سلسلے میں کوئی شک ہے یا وہ آپ سے کوئی طبی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو پلیز اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور اس قومی جو رسپانس ہے اس کا حصہ بنیں ٹیلی ہیلتھ میں اپنے آپ کو رجسٹر کر کے۔ بہت شکریہ جی، شکریہ ڈاکٹر ظفر، شکریہ آپ کا، اور ڈیجیٹل پاکستان میں تانیہ یہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست آپ نے انیشیٹو اور خاص طور پہ جو اس وقت لیا ہے یہ ٹیلی ہیلتھ پاکستان، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مشکل وقت ہمارے ملک پہ آیا ہوا ہے، اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ابھی بھی افیکٹڈ ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ رہے گی یہ وائرس، اس سال تو رہے گی انشاءاللہ جب تک ویکسین نہیں نکلتی، اور اصل میں تو اس کا حال ایک ویکسین ہے، تو جب تک ویکسین نہیں ہے ہم نے اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ گزارا ایک وہ قوم کر سکتی ہے جدھر ساری قوم مل کے فیصلہ کرے کہ ہم نے اس مشکل وقت کا سامنا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ پیسے والے ملک، امیر ملک، وہ ملک جن کے پاس ہمارے مقابلے میں بے تحاشا دولت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بہت برے حال ہیں، اور وہ ان کی جو فیسلٹیز ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، وہ بالکل اس وقت ایسے ہے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے، وہ یہ کوپ نہیں کر سک رہے اس مشکل وقت سے۔ تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے اتنا اپنا توجہ بھی نہیں دی اپنی ہیلتھ شعبے کے اندر، اپنے ہاسپٹلز میں، اپنی ہیلتھ سروسز میں، تو ہمارے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جس طرح پھیلی ہے یہ جو وائرس پھیلی ہے، اس طرح ہمارا مقابلہ اگر مغرب کی ممالک سے کریں تو ہمارا اس طرح کے برے حالات نہیں ہیں۔
ابھی تک ہمارے ہسپتالوں میں وہ اللہ کا شکر ہے بڑا کہ وہ حالات نہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں. لیکن کیونکہ یہ وائرس